بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید محمد عمر وائس کے ناظرین، السلام علیکم۔ بدبودار سسٹم میں ہم زندہ کیسے ہیں، پڑھیے اور دل جلائیے۔ ایک لڑکی اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنے 4 سالہ بیٹے کے سامنے قتل ہو گئی۔ ہم اپنی پوری کوششوں کے باوجود اس کو انصاف نہ دلا سکے۔ قتل کے ہر کیس کا موقع ڈی ایس پی اور ایس ایس پی نے لازمی دیکھنا ہوتا ہے۔ مجھے انسپکٹر فرید نے فون کیا کہ سر، گلستان جوہر میں ایک خاتون کا قتل ہو گیا ہے، آپ آ کر موقع دیکھ لیں۔ میں کچھ دیر میں علاقہ ڈی ایس پی ڈاکٹر نجیب کے ساتھ موقع پر موجود تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ خاتون خانہ کا شوہر صبح کو جیسے ہی اپنی جاب پر جانے کے لیے فلیٹ سے نکلا، تھوڑی دیر میں خاتون کے شوہر کے ایک رشتہ دار نے بیل بجائی اور گھر میں آ گیا۔ اس وقت خاتون خانہ اپنے 4 سالہ بیٹے کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ نوجوان آتے ہی خاتون سے دست درازی کرنے لگا۔ خاتون لڑنے مرنے پر اتر آئی۔ لڑکا اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب لڑکے نے دیکھا کہ بات بگڑ رہی ہے تو جلدی سے کچن میں گیا اور سبزی کاٹنے والی چھری سے خاتون پر حملہ کر دیا اور چھریوں کے وار کر کے اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ اتنے میں باہر کام کرنے والی نوکرانی نے بیل بجائی تو لڑکا بوکھلا گیا اور جلدی میں باہر کا دروازہ کھولا اور نکل بھاگا۔ دروازے کے ساتھ خاتون کا 4 سالہ بیٹا کھڑا تھا، جو دروازہ اچانک کھلنے کی وجہ سے سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا اور بچہ اس آفت ناگہانی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو بچے کی زندگی تھی کہ عین وقت پر نوکرانی آ گئی، ورنہ ایسے موقع پر ملزمان پہچاننے جانے کے ڈر سے پورے کے پورے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ نوکرانی نے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ خاتون اور بچہ دونوں زخمی ہیں۔ نوکرانی نے باہر نکل کر شور کیا، ساتھ کے فلیٹوں سے لوگ نکل آئے اور چوکیدار بھی گیٹ چھوڑ کر اوپر آ گیا۔ نوکرانی چیختی چلاتی رہی مگر کوئی اپنی کار نکالنے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ ایسے موقع پر ہم لوگ اپنی قیمتی کار کی سیٹ کو خون آلود نہیں کرنا چاہتے۔ مجبوراً چوکیدار نیچے گیا اور منت سماجت کر کے ایک رحم دل ٹیکسی والے کو راضی کیا، ورنہ گاڑی خون سے خراب ہونے کے ڈر سے ٹیکسی والے بھی انکار کرتے ہیں، اور لوگوں کی مدد سے خاتون اور بچے کو ٹیکسی میں منتقل کیا۔ نوکرانی دونوں زخمیوں کو لے کر سول اسپتال چلی گئی۔ خاتون زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے راستے میں ہی فوت ہو گئی۔ موقع واردات دیکھتے وقت میں ایک بات سے الجھن کا شکار ہو رہا تھا کہ باتھ روم کے فرش پر خون کے قطروں کے نشانات تھے۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ فلیٹ کا دروازہ جیسے ہی کھلا، ملزم لڑکا اسے نوکرانی دھکا دے کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ نوکرانی نے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ خاتون خانہ بیٹھ کے ایک سائیڈ پر خون میں لت پت پڑی مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ باتھ روم کے فرش پر کس کا خون ہے تو اس نے بتایا کہ خاتون تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، اور وثوق سے کہا کہ خاتون تقریباً بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ خاتون کا شوہر، دوسرے رشتہ دار اور پولیس بھی ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ وہاں بچے نے سب کو بتایا کہ یاسر انکل نے اس کی ماں کو چھری سے زخمی کیا ہے۔ انسپکٹر فرید نے شام تک لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ ملزم لڑکے کے دائیں ہاتھ پر تازہ پٹی کی ہوئی تھی۔ زخم کے متعلق پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا مگر تھوڑی سی چترول کے بعد راستے پر آ گیا اور بتایا کہ چھری کا سائز چھوٹا تھا اور خاتون پر وار کرتے وقت خون کی وجہ سے چھری کے ہتھیے سے اس کا ہاتھ پھسلا اور اس کے 2 انگلیاں زخمی ہو گئی، اور مزید بتایا کہ دروازے پر گھنٹی بجتے ہی وہ جلدی میں باتھ روم میں گیا اور چھری واش بیسن میں چھوڑی اور اپنے زخمی انگلیاں پانی سے دھوئیں اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور موٹر سائیکل پر قریبی ہسپتال گیا اور پٹی کرا لی۔ ایف آئی آر درج ہو گئی۔ باتھ روم میں خون کے قطروں کا معمہ حل ہو چکا تھا۔ پولیس ثبوتوں کے لیے ہمیشہ ایک سیمپل لیتی ہے، مگر میں نے اپنے افسروں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ 2 سیمپل لیا کریں، لہٰذا باتھ روم سے 2 خون آلود ٹائل نکال کر ایک ٹائل اور خاتون کے خون آلود کپڑے، چھری اور دوسری ضروری چیزیں پولیس کے کیمیکل ایگزامینر کو ارسال کر دی گئیں۔ جیسا کہ یہ ایک قتل کا عام کیس تھا، ملزم گرفتار ہو چکا تھا اور انسپکٹر فرید جیسا اچھا افسر اس کیس کو دیکھ رہا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد کیس کا چلان سیشن کورٹ میں داخل کر دیا گیا اور ضروری ثبوت اور گواہیاں ترتیب دے دی گئیں، اور ملزم کی بچت کے تقریباً سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس لیے میں بے فکر ہو کر اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد انسپکٹر فرید پسینے میں شرابور میرے پاس پریشان حالت میں آیا اور بتایا کہ سر، ظلم ہو گیا، ہنا کا قتل کیس خراب ہو گیا۔ میں چونک گیا۔ فرید نے اپنے تھیلے سے ایک سیل شدہ ٹائل نکالی اور مجھے دکھاتے ہوئے بتایا کہ سر، ٹائل بدل دیا گیا ہے اور کیمیکل ایگزامینر نے ارسال شدہ سیمپل کی جگہ مارکیٹ سے نیا ٹائل لے کر سیل کر کے میرے حوالے کر دیا ہے۔ بتایا کہ سر، دوسرا اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ خاتون کے کپڑوں سے ملنے والا خون اور ٹائل سے ملنے والا خون خاتون کا ہی ہے،
کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ پڑھ کر میرا سر خود چکرا کر رہ گیا، کیونکہ ٹیکنیکل رپورٹ نے کیس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہم پر ثبوت کے 2 سیمپل لیتے ہیں، اس لیے میں ہمت نہیں ہارا اور انسپکٹر فرید کو کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، دوسری ٹائل ہمارے پاس موجود ہے، ہم ڈی این اے کرا لیتے ہیں۔ مگر اس وقت دقت یہ تھی، ملزم ہمارے پاس نہیں تھا اور عدالتی ریمانڈ پر جیل میں تھا، اور عدالت کی اجازت کے بغیر اس کے خون کا سیمپل لینا ممکن نہیں تھا۔ میں نے انسپکٹر فرید کو حکم دے دیا کہ وہ ملزم کے خون کا سیمپل لینے کے لیے سیشن جج صاحب کی عدالت میں درخواست دے دے۔ سیشن جج صاحب ایسٹ کی عدالت میں درخواست داخل کر دی گئی اور میں ہر تاریخ پر انسپکٹر فرید سے پوچھتا کہ کیا ہوا۔ وہ جواب میں بولتا کہ سر، ملزم کے 10 وکیل آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری درخواست کی مخالفت کرتے ہیں اور ڈیٹ پڑ جاتی ہے۔ میں نے انسپکٹر فرید کو کہا نیکسٹ ڈیٹ پر میں خود چلوں گا اور عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی تاریخ پر اس وقت کے سیشن جج جناب صادق حسین بھٹی کی روبرو میں پیش ہوا۔ ملزم کے وکلاء کا یہ دلیل تھی کہ جب کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ آ چکی ہے تو ڈی این اے کروانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے جج کو بتایا کہ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کو مینیج کیا گیا ہے۔ میں نے نیا سیل شدہ ٹائل جج صاحب کو دکھاتے ہوئے کہا کہ ہم نے باتھ روم کے فرش سے سیمنٹ لگا ہوا خون آلود ٹائل ایگزامینیشن کے لیے بھیجا، مگر واپسی میں جال سازی کر کے کیس کے شواہد گم کرنے کے لیے ٹائل کو بدل دیا گیا۔ ایک خاتون اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنے 5 سالہ بچے کے سامنے قتل ہو گئی، ہم اس کیس کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے جج کو باتھ روم سے سیمنٹ لگا ہوا سیل شدہ دوسرا ٹائل اور ٹائل نکالنے کی تصاویر دکھائیں اور بتایا کہ ہم کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ پر اس لیے بھی اعتبار نہیں کر سکتے کہ اس نے مارکیٹ سے نیا ٹائل لے کر سیل کر کے بھیج دیا ہے۔ ملزم کے وکلاء نے کافی شور شرابہ کیا، مگر سیشن جج صاحب نے ہماری درخواست الاؤ کر دی اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو حکم کیا کہ جیل کے ڈاکٹر سے ملزم کے خون کا سیمپل لے کر سیل کر کے انسپکٹر فرید کے حوالے کیا جائے۔ انسپکٹر فرید مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، جج صاحب کی کورٹ سے آرڈر لے کر آج ہی جیل سے ملزم کے خون کا سیمپل لینا ہے۔ مجھے خدشہ تھا اگر لیٹ ہو گیا تو ملزم کے وکلاء ہائی کورٹ سے سیمپل لینے والے لیٹر کا آپریشن نہ سسپینڈ کروا لیں۔ میں دفتر جانے کے بجائے سیدھا آئی جی جیل خانہ جات کے پاس چلا گیا اور اس کو سارا ماجرا بتا دیا۔ انہوں نے میرے سامنے جیل سپرنٹینڈنٹ کو احکامات دے دیے کہ سیشن جج صاحب کے آرڈر پر آج ہی عمل درآمد کرنا ہے اور جب تک انسپکٹر فرید کورٹ کا آرڈر نہ لائے جیل کے ڈاکٹر کو موجود اویلیبل رکھنا ہے۔ شام کو 5 بجے انسپکٹر فرید کا فون آیا کہ صاحب، میں نے ملزم کا سیل شدہ خون کا سیمپل جیل کے ڈاکٹر سے وصول کر لیا ہے۔ میں نے احتیاطاً پوچھا کہ ڈاکٹر نے ملزم یاسر سے خون کا سیمپل آپ کے سامنے لیا ہے؟ انسپکٹر فرید نے جواب دیا کہ سر، ٹائل بدلے جانے کے بعد میں محتاط ہو گیا ہوں، میں نے سیمپل اپنے سامنے کروایا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ کل صبح پہلی فرصت میں آپ نے میرے دفتر آنا ہے اور ڈی این اے کے لیے NFSA اسلام آباد والی لیب کو خط بنوا کے ٹائل اور ملزم کے خون کا سیمپل TCS کرنا ہے۔ دوسرے دن صبح ہی ٹائل اور خون کا سیمپل NFSA اسلام آباد TCS کر دیا گیا۔ میں نے احتیاطاً NFSA لیب اسلام آباد کو خط لکھ دیا کہ جیسا کہ ملزم لوگ بہت مالدار اور پیسے والے ہیں، پہلے بھی کیمیکل ایگزامینر کراچی کے دفتر میں سیمپلز کی ٹیمپرنگ ہوئی ہے اور کیس کے شواہد کو گم کر دیا گیا ہے، یہ بات آپ کے علم میں رہے اور ملزمان ایسی کوشش دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد مجھے NFSA لیب اسلام آباد سے DNA رپورٹ موصول ہو گئی، جس میں ٹائل پر گرا ہوا خون ملزم یاسر کے خون کا سیمپل کا DNA میچ ہو گیا تھا۔ میں نے خوشی سے انسپکٹر فرید کو فون پر مبارکباد دی اور اس کو کہا کہ پہلی فرصت میں DNA رپورٹ ٹرائل کورٹ میں جمع کرا دے۔ DNA رپورٹ آنے کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بدنیتی پر مبنی ہے اور اسے ملزم کی مدد کرنے اور شواہد کی ٹیمپرنگ کرنے کے الزام میں گرفتار کرنا تھا، مگر وہ ٹائل میرے دفتر سے غائب ہو چکی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ ایگزامینر کو ہینا قتل کیس میں گرفتار کر کے 14 روزہ ریمانڈ میں صبح و شام چترول کرواؤں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں کیمیکل ایگزامینر کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ ملزم کے وکلاء نے کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کی بنیاد پر ملزم کی ضمانت سیشن کورٹ میں لگائی ہوئی تھی، جو DNA رپورٹ آنے کے بعد سیشن جج صاحب نے خارج کر دی۔ کیس مضبوط تھا۔ میں نے انسپکٹر فرید کو کہا کہ کیس کو جلدی چلوا کر ایویڈنس ریکارڈ کرا دے۔
مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سب کچھ ممکن ہے۔ ملزم کے وکلاء نے ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست لگا دی اور جان بوجھ کر ایسے جج صاحب کے پاس لگائی جن کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی، اور کچھ دنوں کے بعد وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ جج صاحب نے ملزم کی ضمانت لے لی اور مجھے کچھ دوست وکلاء سے معلوم ہوا کہ ضمانت 80 لاکھ کے ڈیل پر ہوئی ہے۔ میں اپنی طبیعت پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد رجسٹرار ہائی کورٹ سے ملنے چلا گیا۔ اس وقت کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ وکلاء اور سائل وغیرہ کورٹ سے چلے جاتے ہیں اور رش نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے کیس کی ساری حقیقت ان کو بتا دی اور گزارش کی کہ مجھے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کا ٹائم لے کر دیں۔ رجسٹرار صاحب ایک اچھے اور ایماندار انسان تھے اور انہوں نے کہا آپ انتظار کریں، میں ابھی آپ کو سی جے صاحب سے ملواتا ہوں، اور وہ کچھ فائلیں اور ڈائری لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چیف جسٹس صاحب کا اردلی مجھے بلانے آ گیا۔ میں اوپن کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے کئی بار پیش ہو چکا تھا اور وہ مجھ پر کافی اعتماد کرتے تھے۔ انہوں نے میری بات بڑی غور سے سنی۔ میں نے ٹائل بدلنے، ایگزامینر کی رپورٹ، ٹائل چوری ہونے، جیل سے ملزم کا خون کا سیمپل لینے اور ڈی این اے رپورٹ چیف جسٹس صاحب کو دکھائی۔ وہ کرسی پر بار بار پہلو بدل کر بے چین ہو رہے تھے اور مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ ڈیل کے تحت ضمانت ہوئی ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ سر آپ سینئر ترین جج ہیں، آپ خود یا کسی اور جج صاحب سے ضمانت کی فائل کو چیک کروا لیں۔ اگر ضمانت میرٹ پر لی گئی ہے تو میں غلط ہوں، اگر ضمانت لینے میں ملزم کو فیور دیا گیا ہے تو کون مفت میں فیور دیتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر ضمانت میں فیور دیا گیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ رجسٹرار صاحب بھی ملاقات میں موجود تھے اور مجھے بلا کر لے آنے والا اردلی چیمبر میں اندر موجود سب کچھ سن رہا تھا۔ میں چیف جسٹس صاحب کو سیلوٹ کر کے چیمبر سے نکل آیا۔ پتہ نہیں ضمانت لینے والے جج صاحب کو کیسے پتہ چل گیا۔ ایک دن آئی جی صاحب جو کچھ ماہ پہلے نئے لگے تھے مجھے اپنے دفتر بلا لیا، جسے میں نے دفتر میں اندر جا کر سیلوٹ کیا۔ وہ بجائے جواب دینے کے اسٹک لے کر کھڑے ہو گئے اور سخت برہمی سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر چیف جسٹس صاحب سے کیوں ملنے گئے؟ تم نے جج صاحب کی کیوں شکایت کی؟ ڈسپلن فورس ہے۔ میں نے آئی جی صاحب کو کوئی وضاحت نہیں دی، اس لیے کہ وہ سخت غصے میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ عدلیہ اور پولیس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور تم اس جج صاحب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ تم نے جج صاحب کی شکایت کر کے خود کو خراب کیا ہے، میں تمہاری ACR خراب کر دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ ان کی بات ختم ہونے پر بس اپنی غلطی مان کر کہا کہ سر معذرت، اور سیلیوٹ کیا اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ میں نے اپنے ضمیر کے مطابق قاتل اور کرمنلز کا ساتھ دینے والے جج کی نشاندہی کر کے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ میرے نزدیک جج صاحب اور کیمیکل ایگزامینر کا جرم ناقابل معافی تھا۔ جو لوگ ایک جج کو خریدنے کی قوت رکھتے تھے انہوں نے غریب موٹر سائیکل پر گھومنے والے انسپکٹر فرید پر کتنا زور نہیں لگایا ہوگا۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسپکٹر فرید خوف خدا نہ رکھتا ہوتا اور کیس کا سودا کر لیتا تو میں اس کا کیا کر لیتا۔ کچھ دنوں میں میرا تبادلہ اینٹی کار لفٹنگ سیل میں SSP ثناء اللہ عباسی، موجودہ IG بلتستان کی جگہ کر دیا گیا۔ انہی دنوں اخبارات میں پڑھا کہ ضمانت لینے والے جج صاحب کو کنفرم نہیں کیا گیا اور ہائی کورٹ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے حصے کا کام کر چکا تھا۔ ملزم ضمانت لیتے ہی امریکہ فرار ہو گیا۔ لڑکی کے والدین نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی کہ ملزم کو گرفتار کیا جائے۔ انسپکٹر فرید کا بھی تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کا امریکہ سے ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے جس سے ملزم کو واپس لایا جا سکے۔ انٹرپول کو ریڈ وارنٹ ارسال کر کے ملزم کی گرفتاری ممکن کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے جن افسران کی وہاں تعیناتی ہے وہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس طرح بیچاری ہنا کا کیس اپنی موت آپ مر گیا، اور ایسے لاکھوں کیسز کی فائلوں میں اس کیس کی فائل بھی پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہوگی۔ آج بھی اگر انسانی حقوق کی تنظیمیں سندھ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تھوڑی کوشش کریں تو ریڈ وارنٹ نکل سکتا ہے اور ملزم یاسر کو پاکستان لایا جا سکتا ہے۔ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا۔